حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں اگر نبی ہمارے زمانے کی عورتوں کو دیکھتے تو مسجد میں آنے سے روک دیتے، فتنہ ہوتا۔ اب یہ جو خواتین کا اعتکاف والا مسئلہ یہ بھی آج کل بڑا چل رہا ہے۔ قرآن میں یہی ہے انتم عاکفون فی المساجد، کہ اعتکاف کہاں ہوتا ہے؟ بولو بھائی، مسجد میں۔ تو اصل یہی ہے کہ اعتکاف چاہے مرد ہو یا عورت مسجد ہی میں ہے۔ باقی فقہائے حنفیہ میں نے جو عورت کو گھر میں اعتکاف کا حکم دیا اس کی بھی وہ بھی کالعدم نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں اگر نبی ہمارے زمانے کی عورتوں کو دیکھتے تو مسجد میں آنے سے روک دیتے، فتنہ ہوتا۔ بعض لوگ کہتے ہیں نبی نے روکا تو نہیں نا، یہ تو حضرت عائشہ کا خیال ہے۔ تو مقصد یہی تھا کہ زندہ ہوتے تو کر دیتے، یعنی مطلب یہ کہ نبی کی منشا یہی ہے کہ اب نہ آنے دیا جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ خواتین ان احکام کی رعایت نہیں کریں گی جس کی رعایت نبی کے دور میں ہوا کرتی تھی۔ ایک حکم تو زندہ ہوگا اور شریعت کے درجنوں احکام کی دھجیاں اجڑیں گی۔ کیوں؟ حدیث میں آتا ہے کہ کننا متلفعات بمروطہن، خواتین ایسے لپٹ کے آیا کرتی تھی اور ایسے اندھیرے میں آیا کرتی تھی، لا یعرفن من الغلس، اندھیرے کی وجہ سے کوئی ان خواتین کو پہچان۔ آج جو خواتین آتی ہیں ان کو سب پہچانتے ہیں، کس کی بچی آ رہی ہے، کس کی بہن آ رہی ہے، کس کی مامی ہے، کس کی چاچی ہے، سب پتہ ہوتا ہے کون۔ اور برقعے دیکھو ان کے، ایسی چمک چھلو بن کے آتی ہیں۔ تو وہ نماز کے بارے میں کہہ رہی ہیں 10 دن ان خواتین کو اگر مسجد میں لا کے بٹھائیں گے تو فتنہ ہوگا، اور یہ فتنہ شریعت میں پسندیدہ کام نہیں ہے۔ رہا یہ مسئلہ کہ کہاں ہے قرآن و حدیث میں کہ فتنہ ہوگا، بھائی قرآن و حدیث میں نہیں، یہ مشاہدے سے ہے۔ تو میں اہل حدیث علماء کا بہت زیادہ احترام کے باوجود ان سے میں گزارش کرتا ہوں کہ کیا آپ کی مسجدوں میں خواتین کے مسجد میں بیٹھنے میں فتنہ نہیں ہوتا؟ آپ خود اپنے مسجدوں کی تحقیق کریں۔ 10 دن کے لیے جب خواتین مسجد میں آگے بیٹھتی ہیں کتنے واقعات ہیں فتنے کے، آنکھ مٹکے کے، معتکفین اور وہاں معتکفات کے آنکھ مٹکے چل رہے ہوتے ہیں۔ یہ مشاہدہ ہے، بہت مشکل ہے اس زمانے میں روکنا۔ پھر بھی میں کہتا ہوں کہ چونکہ منسوس ہے، لہٰذا اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ نہیں ہم قرآن کی اسی آیت پر ہی عمل کریں گے تو ہم اس کو بھی غلط، بولو بھائی، نہیں کہہ سکتے۔ لیکن فقہائے حنفیہ پر بھی آپ طنز نہ کریں، ان کا مقصد پیٹ کی پوجا نہیں ہے یا محض چودراہٹ نہیں ہے۔ انہوں نے اس فتنے کو دیکھ کر عافیت اسی میں محسوس کی کہ عورت کو کہاں رکھ دیا جائے؟ گھر میں۔ اب گھر میں رہے گی تو اعتکاف کی فضیلت سے محروم ہو جائے گی، تو سم تھنگ از بیٹر دین نتھنگ، کیونکہ حدیث میں آتا ہے اپنے گھر میں ایک جگہ کو مسجد بناؤ، یہ تو صحیح حدیث ہے۔ تو چونکہ اس پر مسجد کا اطلاق کیا گیا تو بھائی جب یہاں بیچاریوں پر پابندی لگ گئی تو وہ آخری عشرے میں بالکل محروم ہو جائیں۔ اس سے بہتر نہیں ہے کہ اعتکاف کا جو بنیادی مقصد ہے کہ آپ یکسوئی کے ساتھ ایک جگہ اپنے آپ کو باؤنڈ کر کے اللہ کی عبادت کریں، تو وہ گھر میں اپنے آپ کو ایک جگہ، بولو بھائی، باؤنڈ کر لیں۔ تو دونوں کی رائے صحیح ہے، کسی ایک پر بھی آپ طنز، کسی نے ایک انداز سے سوچا ہے، کسی نے، بولو بھائی، دوسرے اسٹائل سے سوچا ہے، تو ہر آدمی کا۔ تو اس میں لیکن ٹی وی میں کیا ہوگا، ایسے توپیں چل رہی ہوں گی نا، یہ غلط ہے، دوسرا کہہ رہا ہوگا یہ غلط ہے۔ یہ فقہائے کرام کا طریقہ، یہ مسئلہ ہمیشہ سے کتابوں میں لکھا آ رہا ہے، فقہاء اس کو بڑے اعتدال سے بیان کرتے ہیں۔ کسی کی رائے اس طرف جا رہی ہے اور کسی کی رائے اس طرف۔ اسی طرح کوئی مسجد ایسی ہو جہاں مرد آتے ہی نہ ہو، بعض ایسی جیسے گھروں میں، مدرسے میں، ایک بنات کے مدرسے میں ایک الگ سے مسجد ہے، تو وہاں عورت کا مسجد میں بیٹھنے میں کوئی فتنہ نہیں ہے کیونکہ وہاں سب خواتین ہیں، تو وہاں پھر گھر میں نہیں بٹھایا جائے گا، کیونکہ اصل کیا ہے، اعتکاف کہاں ہوتا ہے؟ مسجد ہی میں ہوتا ہے۔ تو اس میں اہل حدیث کی رائے کو 100% غلط کہنا یہ بھی غلط ہے، کیونکہ اعتکاف کا جو اصل محل اللہ نے بتایا ہے